بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن قریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن صرف اس کے پاس نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کا معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک بار جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، خوشی میں، ناخوشی میں، آسانی اور تکلیف میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً اس میں یعنی قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسروں کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں جس میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہوا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر اس چیز یا اس شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا، وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے کی توفیق ملی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چند عام لوگ زندگی میں کسی بھی وقت اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے دل پر قرآن صرف اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کے طرف سے آتی ہے، اس لیے آپ کو اس کو بہت سنجیدہ ہو کر پڑھنا ہے۔ اس کا ہر حکم ماننا ہے، اس کا ادب کرنا ہے اور اس میں اپنا وقت لگا دینا ہے۔ جو سننا ہے اس پر سر جھکا دینا ہے، جو حلال ہے اس کو لے لینا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ سننے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر، اور سہنے والے جب سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ جانا ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تمہارے دل پر گزرنے والی ہر تکلیف سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانیاں بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے تو بس کن کی بات ہے، اور سب بگڑے کام سنبھل جائیں گے۔ اس ذات کے در پر تمہاری دعا سنی جا چکی ہے، بس تم اللہ سے شکوہ کر کے اپنے صبر کے لمحات نہ کھو دینا۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، دعائیں قبول ہوں گی۔ مطمئن رہو، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے ان کا آخری کنارہ معجزے ہی مل جائیں، اور پھر معجزے تو وہیں ہوتے ہیں جہاں ناممکن ہو۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح اے پروردگار جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا
خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ کر کے مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھنا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ بڑی تکلیف میں ہوں یا رب، تیری رحمتوں سے اس دل میں سکون عطا فرما۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا، یہ یقین رکھو۔ اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے۔ ممکن ناممکن محض تمہاری سوچ کے مسئلے ہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اسے بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے المجیب ہونے پر یقین ہے تو تمہیں جواب ضرور ملے گا۔ کیا تمہیں اللہ کے القریب ہونے پر یقین ہے تو تم اسے اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الفتح ہونے پر یقین ہے تو تم اپنے سارے بند دروازے کھلے پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے السمیع اور البصیر ہونے پر یقین ہے تو تم اسے سنتا اور دیکھتا ہوا ضرور محسوس کرو گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الرحمن ہونے پر یقین ہے تو تم اس کا رحم اپنے ارد گرد ضرور محسوس کرو گے۔ ساری بات شروع اور ختم ہی تمہارے یقین سے ہوتی ہے۔ منزل تو سب کی اللہ ہے، آزمائشیں، توفیقیں، غم، یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ وہ دروازہ جس کے بند ہو جانے پر میں اللہ سے شکوہ کرتا تھا، آج اس کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں آج کتنی تکلیف میں ہوتا۔ اللہ ہمارا راستہ اس لیے بدل دیتا ہے کیونکہ وہ ان دروازوں کی حقیقت جانتا ہے۔ اللہ ہمارا راستہ اس لیے بدل دیتا ہے کیونکہ وہ ان دروازوں کی حقیقت جانتا ہے جن کے اس پار ہم جھانک نہیں سکتے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، اور وہ پھر اپنے کرم سے تمہارے لیے سب کچھ ممکن فرما دے گا، بس یقین کبھی نہ ہونے دینا۔ اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، اور وہ پھر اپنے کرم سے تمہارے لیے سب کچھ ممکن فرما دے گا، بس یقین کبھی کم نہ ہونے دینا۔